الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، ڈیجیٹل قرآن اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج ہم سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حروف مدہ کے بارے میں پڑھنے سے پہلے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو ابھی تک میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو ابھی میرے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روزانہ کی نئی سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج ہم حرف مدہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ حرف مدہ کیا ہوتا ہے، کیسے پڑھے جاتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑا ہی آسان اور منفرد سبق ہے اور قرآن پاک کے اندر جا بجا تقریباً ہر آیت یا ہر لائن کے اندر حروف مدہ آتے ہیں اور یہ حروف ہمیشہ لمبے کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف مدہ جہاں پر بھی آئیں گے ان کو ہمیشہ لمبا کر کے پڑھا جائے گا، لیکن ان کو لمبا کیسے کریں گے انشاءاللہ عز و جل آج ہم سیکھیں گے۔ آئیے اب ہم سبق نمبر 7 کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہے علامت، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ چھوٹی سی علامت ہے دال کی شکل کی، اس علامت کو جزم کہتے ہیں اور یہ قرآن پاک میں تقریباً ہر لفظ کے اوپر یا تقریباً ہر جگہ یہ علامت آتی ہے، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ علامت جس حرف پر بھی آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ جیسے وا کے اوپر آ جائے یہ علامت تو وا کو ساکن کہیں گے، یا کے اوپر آ جائے یا ساکن ہے، با کے اوپر آ جائے با ساکن ہے۔ حروف مفردات میں جتنے بھی حروف ہیں ان حروف میں سے کسی حروف پر بھی یہ علامت آ جائے تو ہم اس حروف کو ساکن کہیں گے۔ اسی طرح ساکن حروف اپنے سے پہلے متحرک حروف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرف مدہ کتنے ہیں؟ حرف مدہ 3 ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ ان کو یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم حروف مدہ کو ہم پڑھیں گے تو حروف مدہ کے ساتھ پہلے حروف کے ساتھ الف آئے گا، دوسرے حروف کے ساتھ واو آئے گا اور تیسرے حروف کے ساتھ یا آئے گا۔ حرف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حرف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، پڑھیں گے کس طرح ان کو؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد الف، واو، یا کب ہوگا؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے کہ یہ لکھا ہوا کہ با سے پہلے جو حروف، الف سے پہلے جو حروف آیا ہے، الف سے پہلے ہے با، با پر زبر ہے۔ الف سے پہلے زبر آ جائے، الف سے پہلے جو بھی حروف آئے اس پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ الف کے ساتھ ہم نے ساکن کا لفظ اس لیے نہیں لگایا کیونکہ الف کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر الف کے اوپر جزم ہوتی تو ہم اسے ساکن بولتے۔ اب الف کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے بولا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ جیسے یہ مثال کے طور پر اگزامپل دی ہوئی ہے انہوں نے کہ الف سے پہلے با ہے اور با کے اوپر ہے زبر۔ یہی بات ہم نے کی ہے کہ الف سے پہلے حروف پر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ واو کو ساکن اس لیے بولا کیونکہ واو کے اوپر جزم آ گئی ہے، اور ہم نے بات کی ہے کہ جس حرف پر بھی جزم ہوگی ہم اس کو ساکن کہیں گے۔ اسی طرح واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوگا۔ اگزامپل دی ہوئی ہے با کے اوپر ہے جزم اور واو کے اوپر ہے جزم اور با کے اوپر پیچھے ہے پیش۔ یہی بات ہم نے کی ہے
کہ واو ساکن سے پہلے حروف جو آیا ہے اگر اس پر پیش ہوگی تو واو مدہ ہوگا. اسی طرح یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا. یا ساکن کو بولا کیونکہ یا کے اوپر ہے جزم، اور یا ساکن سے جو پیچھے حروف آیا ہے با آیا ہے. یا ساکن سے پیچھے جو حروف کوئی بھی آ سکتا ہے، با یہاں پر اگزامپل دی ہوئی ہے، با دی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی بھی حروف آ سکتا ہے، تا آ سکتا ہے، سا، جیم، ہا، خا، جو بھی حروف لگا کر پڑھیں گے تو حرف مدہ بن جائے گا. جیسے کہ ہم ادھر اپنے سے حروف لگا کر پڑھ بھی سکتے ہیں، جیسے کہ ہم پڑھیں گے تا یا زیر تی، ہم نے تا لگا کے پڑھ لیا، وہ ہماری مرضی ہے، ہم جو مرضی حروف لگا کے پڑھ لیں. اگزامپل دینی ہے، جو ان سا مرضی حروف ہم اٹھائیں اور اس کی ہم اگزامپل دے دیں. ہجے اس طرح کریں، با الف زبر با. ہم نے بات کی کہ حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے واو مدہ، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. حرف مدہ 3 تھے. الف مدہ کے ابھی ہم نے ہجے کیے ہیں، با الف زبر با. اب ہم کریں گے ہجے واو مدہ کے، با واو پیش بو. اب ہم کریں گے ہجے یا مدہ کے، یا با یا زیر بی، با بو بی. اب میں ترتیب کے ساتھ اکیلے لفظ کو پڑھوں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ اسے بار بار پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. ثا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، جا جو جی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر حی، ہا ہو حی. خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی. را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو،
زا یا زیر زی، زا، زو، زی، سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی، سا، سو، سی۔ سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 5 تک ہم نے جتنی بھی تختیاں پڑھیں، سبق نمبر 1 میں حرف مفردات، 2 میں حرف مرکبات، 3 اور 4 میں حرکات، 5 میں ہم نے پڑھی تھی تنوین، وہ سب آسان تھا، ہم نے ایک نظر دیکھا اور ہمیں یاد ہو گیا۔ اب سبق نمبر 5 تک پڑھنے کے بعد سبق نمبر 6 جو تھا وہ سبق نمبر 5 تک جتنا ہم نے پڑھا تھا اس کا مکسچر تھا، اس کا مجموعہ تھا۔ اسی طرح اب سبق نمبر 7، سبق نمبر 8 اور سبق نمبر 9 پڑھنے کے بعد سبق نمبر 1 سے 9 تک جتنا بھی ہم پڑھیں گے اس کا مکسچر ہے سبق نمبر 10 میں، اور یہاں سبق نمبر 7 سے تھوڑا سا مشکل سبق شروع ہو رہا ہے، آگے سے آگے تھوڑا سا مشکل آتا جائے گا، ہم اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اگر ہم اس کو روٹین کے ساتھ یاد کریں گے تو ہمیں تلفظ صحیح کرنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ہم اگر اس کو ہلکا محسوس کریں گے تو ہمیں بعد میں بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ہم یاد کریں گے کہ حرف مدہ کتنے ہیں، 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اب یاد کر لیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ اسی طرح حرف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے، آگے جا کے کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھیں گے، حرف لین کو کس طرح پڑھیں گے، حرف قلقلہ آ جائے گا، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی، اور اظہار کب ہوگا، حرف ہلکی کتنے ہیں، یہ سب چیزیں مکس جب ہو کر آپ کو اکٹھی یاد نہیں ہوں گی، آپ تھوڑا تھوڑا سبق یاد کریں گے تو آپ کو آسانی کے ساتھ یاد ہو جائے گا۔ اسی لیے آج جو سبق ہم پڑھیں گے سبق نمبر 7، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لینا ہے۔ حرف مفردات میں جو کویسچن یاد کرنے والے ہیں میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جو علامت ہے لکھی ہوئی ہے چھوٹے سے دال کی شکل کی، اس کو جزم کہتے ہیں، جس حروف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اور حرف مدہ کتنے ہیں، حرف مدہ یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حرف مدہ 3 ہیں۔ کس طرح یاد رکھنا ہے، دیکھیں ہر حروف کے ساتھ الف آیا ہے اور دوسرے کے ساتھ واو آیا ہے اور تیسرے کے ساتھ یا آیا ہے، الف، واو، یا، ہر حروف کے ساتھ الف، واو، یا آیا ہے۔ اس طرح یاد رکھنا کہ الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ، الف مدہ کب ہوگا، واو مدہ کب اور یا مدہ کب ہوگا، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اب ہم بات کریں گے حرف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے، پہلے بھی بات کر چکے، حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ہمیشہ ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے، جہاں پر بھی آئیں گے ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جو ہمارا بقیہ سبق رہ گیا ہم اب اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی، شا، شو، شی۔ صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر سی، صا، سو، سی۔ ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زیر دی، ضا، دو، دی۔ میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می، ما، مو، می۔ نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی، نا، نو، نی۔
واو الف زبر وا، واو پیش وو، وا یا زیر وی، وو وی، ہا الف زبر ہا، واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہو ہی۔ اس ہا کو ہم سمپل ہی پڑھیں گے، ہا الف زبر ہا میں نے پڑھا، سمپل ہی پڑھا، کوئی میری گلے سے سانس کی آواز نہیں آئی۔ جو دوسرا ہا ہے اس کو ہم پڑھیں گے ہا الف زبر ہا، واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہو ہی۔ اور یہ والا جو ہا ہے اس کو پڑھیں گے ہا ہو ہی۔ ان دونوں یہ دو طرح کے ہا ہیں، ان دونوں ہا میں یہی فرق ہے کہ جو وہ والا ہا ہے اس میں تھوڑی سی گلے سے سانس کی آواز آئے گی، اور اس ہا کو ہم سمپل پڑھیں گے۔ اگلا لفظ پڑھتے ہیں حمزہ کھڑا زبر آ۔ ہم نے اس کو حمزہ کیوں پڑھا؟ ہم نے سبق نمبر 3 میں بات کی تھی کہ الف پر کوئی بھی حرکت یا جزم آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ الف کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس وجہ سے ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں ایک سوال اور پیدا ہوگا کہ الف کے ساتھ الف کیوں نہیں آیا؟ جیسے کہ اس کے بالکل اوپر واو کے ساتھ الف آیا ہے تو الف مدہ بنا ہے، واو کے ساتھ واو آئی ہے تو واو مدہ بنا ہے، واو کے ساتھ یا آئی ہے تو یا مدہ بنا ہے۔ اس کے ساتھ الف کیوں نہیں آیا؟ الف کے ساتھ الف اس لیے نہیں آیا کہ الف کے ساتھ الف پڑھ نہیں ہوتا، الف زبر آ نہیں پڑھ ہوتا۔ الف کو ہم پڑھیں گے حمزہ کھڑا زبر آ۔ ایسا پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کھڑی حرکات اور حرف مدہ کو بالمقابل یعنی دونوں کو ایک جیسا پڑھیں گے۔ ایک جیسا کیسا پڑھیں گے؟ حرف مدہ کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور حرف مدہ کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور کھڑی حرکات کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کو ہم اگر کھڑا زبر بھی پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ الف آ نہیں سکتا، اس وجہ سے ہم اس کے اوپر کھڑا زبر لگا کر پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر جی، یا یو جی۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا سبق نمبر 7 مکمل ہوا۔ اگر آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان حافظ محمد بلال کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ عز و جل پھر سبق نمبر 8 کے ساتھ آپ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔